تقسیم ہند سے پہلے پنجاب کے دل لاہور سے پرتاپ نام کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا، جو کہ پرتاپ نام کے ایک ہندو کا تھا، وہی اس کا مالک بھی تھا اور چیف ایڈیٹر بھی۔ ایک دن پرتاپ نے سرخی لگا دی، تمام مسلمان کافر ہیں۔ لاہور میں تہلکہ مچ گیا۔ پرتاپ کے دفتر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا جو مرنے مارنے پر تیار تھا۔ نقص امن کے خطرے کے پیش نظر انگریز کمشنر نے پولیس طلب کر لی۔ مجمع کو یقین دلایا گیا کہ انصاف ہوگا اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تمام مکاتب فکر کی مشترکہ کمیٹی کے 50 آدمیوں کی مدعیت میں پرچہ کٹوا دیا گیا، چالان پیش کیا گیا اور میجسٹریٹ نے، جو کہ انگریز ہی تھا، پرتاپ سے پوچھا، یہ اخبار آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ اس میں جو یہ خبر چھپی ہے کہ مسلمان سارے کافر ہیں، آپ کے علم اور اجازت سے چھپی ہے؟ جی بالکل، میں ہی اس اخبار کا مالک اور چیف ایڈیٹر ہوں، تو میرے علم و اجازت کے بغیر کیسے چھپ سکتی ہے؟ آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں؟ جی جب یہ جرم ہے ہی نہیں تو میں اس کا اعتراف کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود مسلمانوں نے ہی بتایا ہے جو میں نے چھاپ دیا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ سپیکر کھول کر شروع ہوتے ہیں کہ سامنے والی مسجد والے کافر ہیں، وہ ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں تو عشاء تک ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ فلاں مسجد والے کافر ہیں، اور اتنی قطعی دلیلیں دیتے ہیں کہ میں تو قائل ہو گیا کہ یہ واقعی کافر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس اگلی تاریخ پر فلاں فلاں محلے کے فلاں فلاں مولوی صاحبان کو بھی بلا لیا جائے، اور جن 50 آدمیوں کی مدعیت میں پرچہ کاٹا گیا ہے انہیں بھی اگلی پیشی پر بلا لیا جائے تو معاملہ ایک ہی تاریخ میں حل ہو جائے گا۔ اگلی پیشی پر تمام متعلقہ مولویوں کو، جو کہ صبح و شام دوسرے فرقے کے لوگوں کو مدلل طور پر کافر قرار دیتے تھے اور پرتاپ نے جن کا نام دیا تھا، باری باری کٹہرے میں طلب کیا گیا۔ مجمع میں سے تمام افراد کو کہا گیا کہ دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی الگ الگ کھڑے ہوں۔ بریلوی مولوی سے قرآن پر حلف لیا گیا، جس کے بعد پرتاپ کے وکیل نے اس سے پوچھا کہ دیوبندوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہے گا؟ مولوی نے کہا کہ یہ دونوں توہین رسالت کے مرتکب اور بدترین کافر ہیں۔ پھر اس نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بزرگوں کے اقوال کا حوالہ دیا اور چند احادیث اور آیات سے انہیں کافر ثابت کر کے فارغ ہو گیا۔ جج نے پرتاپ کے وکیل کے کہنے پر اہل حدیثوں اور دیوبندیوں سے کہا کہ وہ باہر تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد دیوبندی اور اہل حدیث مولویوں کو یکے بعد دیگرے حلف لے کر گواہی کے لیے کہا گیا۔ دونوں نے بریلویوں کو مشرک ثابت کیا اور پھر شرک کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا۔ پھر تینوں کو ایک ساتھ بلوایا اور کہا، آپ تینوں کا شیعہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ تینوں نے مشترکہ طور پر کہا، جناب ہم تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ شیعہ ہماری نظر میں پکے کافر ہیں۔ اسلام میں شیعت کی تو قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں۔ پھر میجسٹریٹ نے سب کو عدالت سے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد پرتاپ کے وکیل نے کہا کہ میجسٹریٹ صاحب، آپ نے خود سن لیا کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے اور بابھانگے دھل کہتے بھی ہیں اور کافر ہو کر عدالت سے نکل بھی گئے ہیں۔ اب عدالت میں جو لوگ بچتے ہیں ان میں سے مدعیوں کے وکیل صاحب بھی ان تینوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کافروں میں سے ہی ہیں۔ باقی جو مسلمان بچا ہے اسے طلب کر لیجئے تاکہ کیس آگے چلے۔ میجسٹریٹ نے کیس خارج کر دیا اور پرتاپ کو باعزت بری کر دیا اور پرتاپ اخبار کو بھی دوبارہ بحال کر دیا۔ یہ دھندا تقسیم ہند کے 70 سال بعد بھی جاری و ساری ہے۔ تمام مسلم فقہا سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ دیں یا پھر طے کر لیں کہ کون سا فرقہ مسلمان ہے، تاکہ باقی سب اسی میں شامل ہو جائیں۔